أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق اللہ العظیم۔ سورہ البلد کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ البلد جو ہے مکی صورت ہے، اس کے اندر آخرت کے بارے میں بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا، اور پھر فرمایا گیا جو ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو اس دنیا میں آراستہ کرتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں جائیں گے، اور جو کفر، شرک اور نفاق سے اپنے آپ کو جو ہے لت پت کر دیتے ہیں وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گے۔ سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اس سے شہر مکہ مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر قریش مکہ کو اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے۔ آپ کو قریش مکہ تکالیف سے دوچار کر رہے ہیں، آپ کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق مشقت میں ہوئی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے پھر اسے مشقت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اگر بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ وہ سرکش اور باغی بندہ بن کر رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ ڈھیروں مال اڑا کر، عیاشی اور فحاشی میں خرچ کر کر، ریاکاری کے لیے اندر خرچ کر کے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہستی ایسے نہیں جو اس کو آبزرو کر رہی ہو اور اس سے اس کی زندگی کا حساب لینے والی ہو؟ کیوں نہیں؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے، اللہ اس سے اس کی زندگی کا حساب لے گا۔ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیسے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔